کرناٹک میں ہونے والے حجاب والے واقعے میں ہمارے محمد علی مرزا صاحب کی خوبصورت گفتگو جو کہ ہندو مسلمان دونوں کے لیے ہے۔ کرناٹک سے جو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا کے میڈیا کا ایک مرکزی محور بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہوا، یہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ انڈیا سے ہمیں لاکھ اختلافات، لیکن ان کے آئین میں جو سیکولرزم والا ایلیمنٹ ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے تحت تمام لوگوں کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہے۔ یہ معاملہ چونکہ اب سب جوڈیسی ہے، یعنی عدالت کے اندر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹ سے بھی اچھا ڈیسیژن آئے گا تاکہ مائنورٹیز کے لیے انڈیا کے اندر پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ذریعہ جو تعلیم ہے، یہ نعمت انہیں اویلیبل رہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی وہ جو کچھ اس بچی نے، ہماری بیٹی نے، بہن نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہمت آئی، ورنہ شرعی اعتبار سے اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے غنڈوں کے جھرمٹ میں گھس جائیں۔ تو وہ خود تو بیچاری گھسی بھی نہیں تھی، اسے انہوں نے گھیر لیا، اور پھر اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنے ڈر کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ شکر ہے کسی بزرگ بابے کا نعرہ نہیں لگا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو ویسے اس طرح کی کبھی سچویشن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچی کو ہمت ملی، اور وہاں پہ حالات بھی فیوریبل تھے میڈیا کی وجہ سے۔ ادروائز اس سے پہلے بھی کچھ بچیوں کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں انہوں نے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ قرآن حکیم میں تو اس طرح کے جاہلین کے بارے میں آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو آپ نے ان سے کنی کترا کے گزرنا ہے، دور سے ہی بس سلام والا معاملہ۔ خصوصاً عورت ذات کے لیے تو اس چیز کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ چونکہ اسپیسیفکلی ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ اسے گھیر لیا، تو اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ادروائز مستقبل میں بھی انڈیا ہو، پاکستان ہو، میں اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مردوں کا جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے تو اس وقت ہم اور بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے۔ تو دلیری کے اندر اور بیوقوفی کے اندر بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جاہل قسم کی جذباتی نوجوان ہے نا، چاہے وہ ہندوؤں میں ہوں جنہوں نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی وہاں پہ، خواہ پاکستان میں ہو جس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ میں تو خصوصاً دیکھا، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں کے نوجوانوں کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو جاہل طبقہ ہے نا جی، مسلمانوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مینٹالٹی ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی ریلیجن کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی مذہب کے اوپر یا دین کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات پھر اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ریلیجن کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہیں، ٹوٹی پھوٹی فارم کے اندر سوشل ایتھکس، سوشل ویلیوز ان کے اندر کامن ہے۔ کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے زبردستی اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپیں۔ اور اسلام تو واضح کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔